بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند بہت خوبصورت تھی، لیکن نہ جانے کیوں میری ساس کو میری نند سے کیا مسئلہ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو پیار محبت سے رکھنے کی بجائے ہر وقت ایک ہی بات کہتیں، سدھر جا نئی ماں۔ لڑکیوں کی زندگی میں بہت ساری ایسے مرحلے آتے ہیں کہ انہیں اپنی وفار کردار کو ثابت کرنا پڑتا ہے، پر مجھے نہیں لگتا کہ تم زندگی میں کسی کے ساتھ بھی گزارا کر سکو گی۔ میری نند اپنی ماں کی باتیں سن کر ہنسی میں ٹال دیتی اور کہتی، اماں تم خواہ فکر نہ کیا کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہی ایک ایسا عجیب واقعہ ہوا جس نے نہ صرف مجھے تنہا کر دیا بلکہ مجھے میری نند سے نفرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ میری نند میرے شوہر کے کانوں میں ہی کچھ باتیں کرتی رہتی، کہتی کہ میں بھیا کو امیر کر دوں گی، اتنا امیر کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کر کھائے گا اور پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ میرا شوہر بھی اپنی بہن کی ہر بات مانتا تھا، وہ اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، پر میری ساس کو میری نند بری لگتی تھی۔ پھر کچھ دن گزرے کہ میرے شوہر نے سب گھر والوں کو خوشخبری سنائی کہ ان کا کویت کا کام ہو گیا ہے، وہ وہاں پر 5-6 لاکھ روپے تنخواہ حاصل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کام بہت اچھے سے چل پڑے گا۔ یہ خبر ہم سب کے لیے ہی خوشی کی تھی، پر میرے لیے نہیں۔ میں اپنے شوہر کی فرقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری ساس کو لگا کہ یہ سنہری موقع ہے، انہوں نے اپنے زیور بیچ دیے، خاندان والوں سے قرض لیے اور میرے شوہر کو کویت کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس سارے عمل میں سب سے زیادہ خوشی میری نند کو ہو رہی تھی۔ میرا شوہر میری نند کا شکر گزار تھا کہ اس نے بہت زیادہ مدد کی، اور خدا جانے میری نند کی وجہ سے میرا شوہر کویت کیسے گیا، لیکن بہرحال میرا شوہر اپنی بہن کا بہت زیادہ شکر گزار تھا۔ وہ ہر وقت اس کی باتوں کو غور سے سنتا، البتہ مجھے اصل حقیقت معلوم نہیں تھی۔ کچھ دن کے بعد جب میرا شوہر کویت چلا گیا تو میں اکیلی ہو گئی، تب مجھے کچھ حقیقت سمجھ آنا شروع ہو گئی، ہے یہ کہہ لیں کہ میں سچ کے راستے پر آ گئی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھیں۔ بتاتی چلوں، میری ساس ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا ہے بی جان، آپ رو رہی ہیں؟ میں نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو پونچھ لیے۔ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں، میں نے انہیں تسلی دی۔ وہ اشارہ کرنے لگیں کہ تم میرے کمرے میں چلو۔ میں اپنا کمرہ چھوڑ کر ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے سسر حیات نہیں تھے، ساس بیوہ ہو چکی تھیں، اسی لیے مجھے ان پر بہت زیادہ ترس بھی آ جاتا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، بولیں کہ بیٹی خدا کے لیے ہمیں تباہ ہونے سے بچا لو۔ کیا کروں ماں جی، میں ایسا کیا کر سکتی ہوں کہ آپ تباہی سے بچ جائیں، اور کون کہتا ہے کہ ہم تباہ ہونے لگے ہیں؟ میری بات پر میری ساس نے اپنی چادر میرے قدموں میں رکھ دی۔ یہ کیا کر رہی ہیں بی جان، آپ ایسی باتیں کرتے اچھی نہیں لگتیں۔ میں نے انہیں سمجھایا، بس تم میری بیٹی کو سنبھال لو۔ بیٹی کو سنبھالوں؟ ایسا کیا ہوا ہے سائمہ کو؟ اب میں خود حیران پریشان ہو گئی تھی۔ بس تم سائمہ کو اپنے کمرے میں رکھ لو، اور کچھ بھی ہو جائے تم رات کو اسے اپنے کمرے سے باہر نہیں آنے دینا۔ ارے اتنی سی بات کے لیے آپ اتنی لمبی تمہید باندھ رہی ہیں۔ میں نے یہ بات کی تو میری ساس پھر سے رونے لگیں۔ بس میں جو بھی کہہ رہی ہوں تم سمجھ جاؤ۔ میں تمہیں ہر بات کھل کر نہیں بتا سکتی بیٹی، لیکن تم اپنی نند کو اپنے کمرے میں ہی رکھو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اسے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکالنا۔ ٹھیک ہے بی جان، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو مجھ سے کہنے لگیں کہ ساتھ اپنی نند کو بھی لیتے جانا۔ واپسی پر میں نے نند کے کمرے کے دروازے پر دی، وہ بڑے ہی اکھڑے لہجے میں باہر آئی۔ کیا ہے بھابھی، آپ کو اپنے کمرے میں آرام نہیں آتا؟ ہاں وہ بات تو ہے، پر بی جان کہہ رہی ہیں کہ تم آج سے میرے کمرے میں سوگی۔ ہرگز نہیں، میں اپنے کمرے میں رہوں گی۔ میری نند نے صاف انکار کر دیا۔ تبھی بی جان سامنے آئیں تو نند مجبور ہو کر میرے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا اور لہجے میں غصہ بھی۔ بس اب اس کمرے کو میں بند کر دوں گی۔ نہیں ماں جی، میں آپ کی ایک بات مان رہی ہوں تو دوسری آپ نہیں منوائیں گی۔ یہ کمرہ کہیں نہیں جائے گا اور بند بھی نہیں ہوگا، ورنہ میں بھیا کو بتا دوں گی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، زیادہ باتیں نہ کر، اپنی بھابھی کے کمرے میں سونا ہے تجھے، اور ہاں یہاں سے باہر مت آنا۔ میری ساس نے تنبیہ کی تھی، پھر بھی ان کو یقین نہ آیا تو رات کو سونے سے پہلے میرے کمرے میں آئیں اور تسلی کر کے گئی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میری ساس بیچاری بہت زیادہ فکر مند ہو گئی ہوں اپنی اولاد کی وجہ سے۔
لیکن اس کے بعد نند کی حرکت دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ نند محترمہ میرے کمرے میں تو آ گئیں، پر انہوں نے خود کو اچھے بڑے پلو میں ڈھانپ لیا تھا۔ کالے رنگ کی چادر اوڑھے وہ یوں بیڈ پر بیٹھی تھی جیسے کوئی دلہن سہاگ رات اپنے شوہر کے لیے سج سنور کر بیٹھتی ہے۔ کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ مجھے بھی اس سے کوئی بات کرنے کا شوق نہیں تھا۔ میں دروازے کو کنڈی لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن ہاں، دروازے کا اندر سے تالا لگا کر میں نے چابی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ مجھے میری ساس نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اپنی نند کو اس کمرے سے باہر نہیں نکلنے دوں، سو میں نے یہی کام کیا۔ میں نے دروازہ بند کر کے اپنے پاس چابی رکھ لی۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہوں گے کہ میں نے دیکھا غسل خانے سے روشنی آ رہی ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ کون ہو سکتا ہے، میں نے سوچا۔ ساتھ والے بستر پر نظر پڑی تو میری نند وہاں نہیں تھی۔ میں نے دیکھا وہ غسل خانے میں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ وضو بنا رہی تھی۔ اس وقت کون سی نماز پڑھنے لگی ہو تم؟ میں نے پوچھا اس سے، تو کہنے لگی کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں گی، پر عشاء کی نماز کا وقت تو چلا گیا۔ ہاں تو کیا ہوا بھابھی، میں تہجد پڑھ لوں گی، اور ویسے بھی مجھے نماز پڑھنے کی شروع سے ہی عادت ہے، بچپن سے نمازی ہوں، کبھی ایک نماز کا بھی ناغہ نہیں کیا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ آج سے پہلے اپنی نند کو میں نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، پھر تہجد تو دور کی بات، اکثر میں تہجد کے وقت پہلے اٹھا کرتی تھی، لیکن اب تو ایسا بالکل نہیں ہو پاتا تھا، اس لیے مجھے اپنی نند کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میری نند نے آ کر کمرے کی روشنی جلا دی۔ میری نیند خراب ہونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی جائے نماز چاہیے۔ میں نے کہا اس کمرے میں جائے نماز نہیں، وہ تو بی جان کے کمرے میں ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں باہر کمرے میں چلی جاتی ہوں، آپ مجھے چابی دے دیں۔ نہیں، بی جان نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی چابی میں تمہیں نہیں دوں گی، اور تم دروازے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کے عروسی دوپٹے پر نماز پڑھ لوں، کیونکہ میں نے تو تہجد لازمی پڑھنی ہے۔ مجھے دعا کرنا ہوتی ہے بھابھی، میرے کاموں میں روڑے تو مت ٹکائیں، صرف اللہ سے بات کرتی ہوں، اس پر بھی سب کو اعتراض ہے۔ نند نے کچھ اس ڈھنگ سے بات کی کہ مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑی، اور ویسے بھی میں اپنے عروسی جوڑے پر اسے کیسے نماز پڑھنے دے سکتی تھی؟ میری شادی کو ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، اور میرا عروسی جوڑا اسی طرح میں نے الماری میں رکھا ہوا تھا، نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کو خراب کرے، سو میں نے اپنی نند کو کمرے کی چابی دے دی اور کہا کہ تم باہر جا سکتی ہو۔ نند نے بڑی مکارانہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کمرے کی چابی لہراتی ہوئی چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے کمرے کی روشنی بھی بند نہیں کی تھی۔ میں نے خود اٹھ کر کمرے کی روشنی بند کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر مجھے عجیب و غریب خیال تھے۔ رات کیسے گزری نہیں جانتی۔ مجھے میرے شوہر کی باتیں یاد آ رہی تھیں، اور ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ مجھ سے بے وفائی نہ کر لے۔ بے وفائی کے بعد ایک ساتھ رہنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر ساری عمر بس جھگڑوں میں ہی گزرتی ہے۔ صبح میری آنکھ خود نہیں کھلی۔ میری ساس میرے سر پر کھڑی مجھ سے سوال کر رہی تھیں، بیٹی تم اس طرح لاپرواہی سے سو رہی ہو، میں نے کل تمہیں کتنی منت کی تھی، تمہارے پاؤں میں اپنی چادر ڈال کر کہا تھا کہ میری بیٹی کو اپنے کمرے میں رکھنا، تم نے پھر اسے رات کے وقت باہر کیوں جانے دیا؟ میں بات سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ماں جی، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اسی لیے وہ کمرے سے چلی گئی۔ ہاں تو کیا ہوا، تہجد کی نماز کیا وہ تمہارے کمرے میں نہیں پڑھ سکتی؟ نہیں نا، یہاں جائے نماز نہیں تھی، اس لیے وہ چلی گئی۔ بیٹی، میں نے تمہیں بہت ہمت سے کہا تھا، اور کتنی زیادہ منت کی تھی میں نے تمہاری کہ میری بیٹی کو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکالنا۔ اب اگر تم نے دوبارہ یہی کام کیا تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گی۔ میں اپنی ساس کی ناراضگی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھیں، اور انہوں نے بیٹیوں والی شفقت مجھے دے رکھی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اب میں اپنی ساس کو ہرگز مایوس نہیں کروں گی، بلکہ اپنی نند کو کمرے سے نکلنے نہیں دوں گی۔ اگلے دن میں جائے نماز بھی لے آئی، لیکن رات کے وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے بہت سخت اونگ آ گئی۔ میں نے تو کمرے کو تالا بھی نہیں لگایا تھا۔ میری نند کب وضو کر کے کمرے سے باہر نکلی میں جانتی بھی نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً صبح کے 4 بج رہے تھے۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے دیکھا میرے چاروں طرف، نند کو ڈھونڈا لیکن وہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے آواز دی، وہ غسل خانے میں بھی نہیں تھی۔ اب مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اپنی ساس کی بات کی لاج پھر نہیں رکھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر اپنی نند کو دوسرے کمرے سے ڈھونڈ کر لاتی ہوں، اب چاہے وہ جہاں بھی ہو
مجھے اسے اسی کمرے میں لے کر آنا ہے۔ لیکن میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی گئی تھی۔ میں نے حیرت اور غصے سے پورے کمرے کو چھان مارا، میری نند کی کہیں چابی بھی نہ ملی۔ اب تو مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ 5 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ خود کھلا اور میری نند ہامتی کامتی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں اپنا غصہ بھول کر اس کی طبیعت کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہیں کریں۔ میں اس کی بات کو سمجھ گئی تھی۔ تم کیا کر رہی تھیں؟ اتنا ہام کیوں رہی ہو؟ کیا باہر سردی میں پھر رہی تھی؟ میں نے نند کے گیلے بال دیکھے تو مجھے اور شک ہوا۔ کیا تم نے کہیں بارش میں نہانا تو نہیں شروع کر دیا؟ پر بارش تو نہیں ہو رہی۔ میں نے اپنی نند کی طرف دیکھ کر مشکوک لہجے میں پوچھا تھا۔ بارش نہیں ہو رہی، لیکن میں تو نہانے گئی تھی، اس وقت نہانا پڑا۔ آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ بھابھی، مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں خوبصورت کپڑے پہنوں، پوری دنیا پر راج کروں اور کبھی کسی کے سامنے اپنا کمزور حلیہ نہ لے کر آؤں۔ حتیٰ کہ آپ کے کمرے میں بھی مجھے گندا میلا رہنا اچھا نہیں لگتا، تو بس میں نہانے گئی تھی۔ آج تم نے تہجد نہیں پڑھی؟ میری بات سن کر میری نند نے بڑی سعادت مندی سے جواب دیا۔ تہجد کی نماز میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں نے تہجد بھی پڑھی ہے اور میں اب بہت سکون سے ہوں۔ میں اپنی نند کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ چلو آج یہ بات میری ساس کو تو پتہ نہیں چلی۔ میں نے اپنی نند کو بہت طریقے سے سمجھایا، آئندہ یہ حرکت دوبارہ نہیں کرنا۔ تمہاری اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہی کمرے میں بند رکھوں، تو پھر تم بار بار میرے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کر کیوں جاتی ہو؟ اب اگر انہوں نے دیکھ لیا تو شور کریں گی۔ تب میری نند کہنے لگی، بھابھی میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جس کے بعد آپ مجھے اس کمرے سے جانے کو کبھی بھی منع نہیں کریں گی۔ میں اپنی نند کی باتیں سننے لگی۔ اس نے مجھے نیچے بٹھا کر ساری حقیقت بتا دی اور اپنی ماں کے بارے میں بھی وہ حقیقت بتا دی جو سن کر میں بھی اپنی ساس سے بدگمان ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس اتنی جہالت والی نکلیں گی۔ میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تم میرے کمرے سے بے شک چلی جایا کرو، یہ ہے چابی، اور ہاں اپنی اماں کا دھیان رکھنا، اگر وہ اس کمرے میں آ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ تم نہیں ہو تو مشکل ہو جائے گی۔ میری نند نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی، لیکن اگلے دن خدا جانے ایسا کیا ہوا، میری ساس صبح ہی اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، بیٹی تمہاری ان باتوں اور نصیحتوں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں کتنی منت کی تھی کہ میری بیٹی کو کمرے سے باہر نہ نکلنے دینا، پر تم نے اسے کل بھی کمرے سے باہر آنے دیا اور میں پوری رات بے چین رہی۔ بیٹی تمہیں پتہ ہے میں اتنی مجبور ہوں کہ میں اپنے دونوں بیٹوں سے بھی مدد نہیں لے سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو بہت برا ہو جائے گا، اور ویسے بھی تمہاری نند کی منگنی تو ہو ہی چکی ہے۔ اب میں جلد از جلد اسے رخصت کر کے اس کی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر میں مجھے مزید آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ مجھے اپنی ساس کی مجبوری سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ خواہ نند کو میرے کمرے میں کیوں بند کرتی ہیں۔ کہیں وہ یہ تو نہیں سوچتی کہ میں ان کی یعنی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس گھر سے کچھ چرا کر اپنے میکے بھاگ جاؤں گی۔ بہت سارے مختلف سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن میں نے اپنی نند کی کوئی بات نہیں ٹالی۔ وہ جو بھی کہتی میں ویسا ہی کرتی۔ البتہ کچھ دن ہوئے تو میری ساس کو اندازہ ہو گیا کہ میں ان کی بات نہیں مانتی، البتہ اپنی نند کی رازدار بن گئی ہوں۔ تب میری ساس ایک دن صبح میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، بہو آج گھر میں اچھا سارا کھانا بنا لینا، میری بیٹی سائمہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور اگر یہ منگنی پکی ہو گئی تو پھر شادی بھی سمجھو جلدی ہی ہوگی۔ میں حیرت سے اپنی ساس کا منہ تکنے لگی۔ ماں جی، آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، تو کیا آپ اس کی شادی اس کے منگیتر سے نہیں کر رہی؟ نہیں بیٹا، منگنیاں تو ٹوٹ جاتی ہیں اور ٹوٹتی رہتی ہیں، اس میں ایسی حیرت والی کوئی بات نہیں۔ بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ تم اپنی نند کے لیے اچھی سی تیاری کر لو تاکہ میں اسے عزت اور محبت سے رخصت کروں۔ اپنی ساس کی باتوں نے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ سارا دن تو ان لوگوں کی تیاری میں گزر گیا جنہوں نے میری نند کو دیکھنے کے لیے آنا تھا۔ کافی دن کے بعد کچھ رشتہ دار ہمارے گھر آئے اور ان لوگوں نے منگنی کر لی۔ یہ میری نند کو ایک مہنگی اور قیمتی انگوٹھی پہنا کر چلے گئے تھے، لیکن اس سب کے دوران میرے شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میں نے اس شام بھی اپنی نند کی منگنی کی تصویریں بھیجنے کے لیے اپنے شوہر کیا، لیکن وہ آن لائن بھی نہیں آ رہے تھے، ان کا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب مجھے سخت بے چینی ہونے لگی
ادھر میری ساس کا چہرہ بھی بہت پریشان تھا۔ شام کو میں منگنی کی تصویریں اپنی ساس کو دکھانے ان کے کمرے میں گئی تو وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ کہنے لگیں بیٹی میں تو لٹ گئی ہوں، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگیں کہ بس میری اولاد نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، بھلا ایسا بھی کسی کی اولاد کرتی ہے؟ میں سمجھی نہیں ماں جی، آپ کی اولاد نے ایسا بھی کیا کر دیا؟ میرا شوہر آپ کو پیسے بھیجتا ہے، بیٹی آپ کے گھر کے کام کرتی ہے، پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بیٹا، یہ تو میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گی کہ میں کیوں اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ فی الحال میں ایسی باتیں کر کے کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میری ساس نے اس بات کو سرے سے ہی ختم کر دیا تھا۔ اب میری نند میرے کمرے میں نہیں آتی تھی، لیکن اب مجھے بھی تہجد میں اٹھنے کی عادت تھی۔ ایک رات اسی طرح میں اپنے کمرے میں اٹھی، ساس کے کمرے کے باہر سے گزری تو مجھے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میری ساس رو رہی ہوں۔ میں فوراً سے ان کے کمرے میں گئی، اندر جھانکا تو وہ واقعی اپنے بیڈ پر لیٹی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھیں۔ مجھے اپنی ساس پر بہت ترس آیا۔ میں فوراً ان کے قریب پہنچی۔ میں نے کہا ماں جی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ کہنے لگیں بیٹی میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا ہوا ہے، بس میری بچی کی شادی ہے، مجھے اس کی پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا تو عجیب انکشاف کیا۔ کہنے لگیں کہ تمہارے شوہر نے بھی ہمیں وہاں جانے کے بعد کچھ نہیں بھیجا، اس سے تو ہمارا بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، لیکن اب مجھے اپنی بچی کی شادی اسی تاریخ پر کرنی ہے جس پر کہ میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ اگر میں اس تاریخ پر شادی نہیں کروں گی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی، اسی لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ جب تک میرا بیٹا کچھ کماتا تو مجھے اپنا سارا زیور اور اپنا بارات کا جوڑا دے دو تاکہ میں عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں۔ میں نے اپنی ساس کی باتیں سنی تو مجھے لگا کہ وہ واقعی میں سچ کہہ رہی ہیں۔ کوئی ماں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں؟ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا اور کچھ ہی دن میں اپنا زیور، اپنے کپڑے، ہر چیز ان کے حوالے کر دی۔ ادھر میری نند کا منہ بنا ہوا تھا، وہ ہر وقت ایک ہی بات کرتی، کہتی کہ میں نے اپنی اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جلد بازی میں میری شادی کر رہی ہیں۔ کرتے کرتے میری نند کی شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ میری ساس بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں ان سے جب بھی بات کرتی وہ چونک جاتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ میری ساس کو کوئی بھی چیز ڈرا رہی ہے، یا تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہے اپنی بیٹی کی رخصتی کی وجہ سے۔ کچھ دن مزید گزرے، میری ساس نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ بیٹی اگر تم کہو اپنی ساری جائیداد بھی کر دوں گی، لیکن تمہیں میرا تعاون کرنا پڑے گا۔ تمہارے جو ماں باپ والا زیور جو تم لائی تھیں وہ بھی دے دو، میں اپنی بیٹی کی رخصتی اچھے سے کروں گی تاکہ وہ لوگ اس کی قدر کریں۔ ساس کی اس بات سے مجھے انکار نہیں تھا۔ سسرال والے واقعی میں بہت باتیں کرتے ہیں، یہ تو میں خوش قسمت تھی کہ مجھے میری ساس جیسی ہمدرد عورت مل گئی تھی، ورنہ لوگ آج کل بیٹیوں کے احساس نہیں کرتے۔ میں نے اپنی ساس کو اپنا سارا زیور دے دیا تھا۔ میری نند کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی، میں بھی خوش تھی۔ کبھی کبھی مجھے نند کی کوئی بات یاد آتی تو میں اپنی ساس کے پاس جا بیٹھتی، ہم دونوں اس کی باتیں کرتے۔ میری ساس اللہ کا شکر ادا کرتی کہ عزت سے ان کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی۔ پر ایک رات مجھے میری نند کی باتیں یاد آنے لگیں۔ میں نے سوچا آج جا کر اس کا کمرہ دیکھتی ہوں۔ میری نند نے شادی سے پہلے ہی بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ اس کے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اس نے شادی ہی اس شرط پر کی تھی کہ اس کے کمرے کو تالا لگا کر رکھا جائے گا۔ بعد میں میرے پاس چابی تو آ گئی پر میں نے اس کے کمرے کو کھول کر نہیں دیکھا۔ آج رات کو سوچا کہ اس کے کمرے میں جا کر دیکھوں تو صحیح، ایسا کیا خزانہ چھپا رکھا تھا محترمہ نے جس پر وہ اتنا اتراتی تھی اور مجھے بھی وہاں نہیں جانے دیتی تھی۔ خیر میں آدھی رات کو اٹھ کر اپنی نند کے کمرے میں گئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر میں جہاں پر تہجد، تلاوت اور نماز کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر یہ سب بھی ہوتا ہوگا۔ میری نند تو بظاہر بہت نیک اور تہجد گزار بنتی تھی، بلکہ اس رات اس نے مجھے یہی واسطہ دیا تھا کہ بھابھی میں اللہ سے اکیلے میں دعائیں مانگتی ہوں، آپ کے سامنے مجھے جھجک آتی ہے، اس لیے مجھے کمرے سے جانے دیں۔ جبکہ اس نے مجھے یہ کہا کہ میری اماں سوچتی ہیں کہ مجھ پر جن آ جائیں گے، اس لیے وہ مجھے آپ کے کمرے میں بھیجتی ہیں۔ پر اب آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ اصل میں میری نند کی حقیقت کیا تھی۔ جب میں کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا ہر طرف رنگ برنگی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، ایک شیشہ، ایک عدد رنگ لائٹ اور بہت سارے رنگ برنگے دوپٹے اور ماڈرن طرز کے لباس جنہیں دیکھ کر ہی انسان کو شرم آ جائے۔
مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی میں اپنی نند کے کمرے سے نکل کر اپنی ساس کے پاس گئی، ان سے ساری بات پوچھی تو کہنے لگی، بیٹی اس سب سے تو میں پہلے ہی آگاہ تھی، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ ہمارا تاثر تم پر برا نہ پڑے، لیکن حقیقت یہی ہے میری بیٹی کو ٹک ٹاک جیسی بلا نے آ لیا تھا بیٹی، وہ بس پورا دن پوری رات یہی کام کرتی رہتی تھی، میں تو مارے شرم کے تم سے کہہ بھی نہ پائی کہ میری بیٹی کو اپنے کمرے میں رکھو، اور میں اپنے بیٹوں کو اس لیے نہیں کہتی تھی کہ وہ غصے میں آ کر اس کو قتل ہی نہ کر دیں بیٹا، بس تم سے بھی اسی لیے مدد لی کہ میں اپنی بیٹی کو اچھا جہیز دے سکوں۔ اس نے پیسے کی کمانے کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے سامنے بیچنے لگی۔ میری ساس یہ کہہ کر رو پڑی اور میں سوچنے لگی کہ بعض اوقات انسان کو دنیاوی لالچ کتنا اندھا کر دیتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔